آئینہ تاریخ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ 2015 میں دریافت ہوا ایک سیارہ ہے جس کا نام K2-18b ہے۔ ممکنہ طور پر یہ رہنے کے قابل سیارہ ہے جو سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سیارہ زمین کے حجم سے تقریباً 2.6 گنا زیادہ ہے۔ اب تک حاصل کردہ معلومات کے مطابق یہ سیارہ تقریباً 70% ہماری اس دنیا جیسا ہے۔ ناظرین، اس سیارے کا زمین سے فاصلہ تقریباً 120 نوری سال ہے۔ جیمز ڈیلی ویب اسکوپ نے ابھی تک اس کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس کا پتہ لگایا ہے، اور یہ گیس صرف اور صرف جاندار ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناسا کے جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کے ساتھ کی گئی نئی تحقیقات میں میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت کاربن برداشت کرنے والے مالیکیولز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کثرت اور امونیا کی کمی اس مفروضے کی تائید کرتی ہے کہ K2-18b میں ہائیڈروجن سے بھرپور ماحول کے نیچے پانی کا سمندر ہو سکتا ہے۔ اس رہائش پذیر زون کے ایکسو پلانٹ کی ماحولیاتی خصوصیات کے بارے میں پہلی بصیرت ناسا کے ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ کے مشاہدات سے حاصل ہوئی، جس نے مزید مطالعات کا آغاز کیا، جس کے بعد سے نظام کے بارے میں ہماری سمجھ میں تبدیلی آئی۔ K2-18b ٹھنڈے پونے ستارے K2-18 کے رہنے کے قابل علاقے میں چکر لگاتا ہے اور زمین سے 120 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ K2-18b جسے ایکسپو پلانٹس، جن کا سائز زمین اور نیپچون کے درمیان ہے، ہمارے نظام شمسی میں کسی بھی چیز کے برعکس ہے۔ مساوی قریبی سیاروں کی کمی کا یہ مطلب ہے کہ ان سب نیپچونز کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں گیا اور ان کے ماحول کی نوعیت ماہرین فلکیات کے درمیان ایک فعال بحث کا موضوع ہے۔ یہ تجویز کہ نیپچون K2-18b ایک ہائسن ایکسپو پلانٹ ہو سکتا ہے دلچسپ ہے، جیسا کہ کچھ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ یہ دنیائیں ایکسپو پلانٹس پر زندگی کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے ماحول کا وعدہ کر رہی ہیں۔ یہ دریافتیں زندگی کی تلاش میں متنوع رہائش کے قابل ماحول پر غور کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ روایتی طور پر ایکسو پلانٹس پر زندگی کی تلاش میں بنیادی طور پر چھوٹے چٹانی سیاروں پر توجہ مذکور کی گئی ہے، لیکن بڑی حسین دنیائیں ماحولیاتی مشاہدات کے لیے نمایاں طور پر زیادہ سازگار ہیں۔ میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کثرت اور امونیا کی کمی اس مفروضے کی تائید کرتی ہے کہ K2-18b میں ہائیڈروجن سے بھرپور ماحول کے نیچے پانی کا سمندر ہو سکتا ہے۔ ان ابتدائی مشاہدات نے DMS نامی مالیکیول کی ممکنہ شناخت بھی فراہم کی ہے۔ زمین پر یہ صرف زندگی کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ زمین کے ماحول میں DMS کا بڑا حصہ سمندری ماحول میں فائٹو پلانکٹن سے خارج ہوتا ہے۔ میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کثرت اور امونیا کی کمی اس مفروضے کی تائید کرتی ہے کہ اس پلانٹ پر ہائیڈروجن سے بھرپور ماحول کے نیچے پانی کا سمندر ہو سکتا ہے۔ ابتدائی مشاہدات نے DMS نامی مالیکیول کی ممکنہ شناخت بھی فراہم کی ہے۔ DMS کا تخمینہ کم مضبوط ہے اور مزید توثیق کی ضرورت ہے۔ آنے والے مشاہدات کو اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ آیا DMS واقعی سیارے کے ماحول میں اہم سطحوں پر موجود ہے، جبکہ سیارہ رہائش کے قابل زون میں واقع ہے، اور اب یہ کاربن برداشت کرنے والے مالیکیولز کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ سیارہ زندگی کو سہارا دے سکتا ہے۔ سیارے کا بڑا سائز، جس کا ریڈیس زمین کے ریڈیس سے 2.6 گنا ہے، کا مطلب ہے کہ سیارے کے اندرونی حصے میں ممکنہ طور پر ہائی پریشر آئس کا ایک بڑا پردہ ہے، لیکن ایک پتلی ہائیڈروجن سے بھرپور ماحول اور سمندر کی سطح کے ساتھ ہائسین دنیاؤں میں پانی کے سمندر ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے
کہ یہ سمندر رہنے کے قابل یا مائع ہونے کے لیے بہت گرم ہے۔ اگرچہ اس قسم کا سیارہ ہمارے نظام شمسی میں موجود نہیں ہے، سیارے کی سب سے عام قسم ہے جو کہکشاں میں ابھی تک جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ایکسو پلینٹس کے ماحول کو نمایاں کرنا یعنی ان کی گیسوں اور جسمانی حالات کی نشاندہی کرنا فلکیات میں ایک بہت فعال علاقہ ہے۔ تاہم یہ سیارے اپنے بہت بڑے پیرنٹ ستاروں کی چکا چوند سے باہر ہیں، جو ایکسو پلینٹ کے ماحول کی تلاش کو خاص طور پر مشکل بنا دیتا ہے۔ ناظرین، مدوسن نے نتیجہ اخذ کیا، ہمارا حتمی مقصد ایک قابل رہائش ایکسو پلینٹ پر زندگی کی شناخت ہے، جو کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دے گا۔ ہماری تلاش اس جستجو میں حائزین دنیا کی گہری تفہیم کی طرف ایک امید افزا قدم ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہمارے نظام شمسی میں ان اسراریت کو حل کر رہا ہے، دوسرے ستاروں کے ارد گرد دور دراز کی دنیاؤں کو دیکھ رہا ہے اور ہماری کائنات کے پر اسرار ڈھانچے اور ابتدا اور اس میں ہمارے مقام کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔